اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے ساتھ دنیا میں چرند پرند حیوانات اور حشرات الارض کو بھی پیدا کیا ہے۔ ان کی زندگی بھی ایک دن ختم ہونی ہے اور وہ بھی انسانوں کی طرح موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب حیوانات، کیڑے مکوڑے اور پرندے وغیرہ مرتے ہیں تو موت کے بعد ان کی لاشیں، ان کی روحیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ جانور، چرند پرند اور دیگر مخلوقات کی روحیں کون قبض کرتا ہے؟ یہ آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہوگا۔ آج ہم آپ کو حیوانات اور حشرات کی موت کے بارے میں حیران کن حکایات بتائیں گے۔ یہ بھی بتائیں گے کہ جب جانور مرتے ہیں تو ان کے ساتھی جانور بھی ان پر روتے ہیں۔ محترم ناظرین، دنیا کے مختلف علاقوں میں بے شمار پرندے، بلیاں، چوہے اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں۔ یہ جانور بھی اپنی طبی موت مرتے ہیں، یعنی بغیر کسی حادثے کے ان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، مگر ان کے مردہ جسم اور لاشیں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ آپ نے حادثاتی طور پر مرنے والے جانوروں کی لاشیں دیکھی ہوں گی، روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے مرنے والے جانور یا کسی برقی تاروں میں الجھ کر مرنے والے جانور، مگر اپنی موت مرنے والے جانوروں کی لاشیں کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ معزز ناظرین، ہم ان مردہ جانوروں کی لاشیں تو نظر آتی ہیں جو قید میں مر جائیں یا انہیں زہر دے کر مار دیا جائے یا شکاری یا کسی دوسرے پرندے نے انہیں قتل کیا ہو، مگر آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے آپ نے کبھی کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا، یہاں تک کہ کسی چونٹی کو بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ ہاں، اگر کسی بیماری کی وجہ سے جانور اکثر مرتا ہے تو وہ آپ کو موت کی شدت میں تڑپتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہی سوال ایک مرتبہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے غرض کیا گیا تو انہوں نے حیران کن وجہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، طبی موت مرنے والے جانوروں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کے مردہ جسم تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ ان کو، چوپایوں کو، پرندوں کو اور جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، اور وہ اس مقررہ وقت سے پہلے پہاڑوں، غاروں، درختوں کے کھوکھلے تنوں، زمین کے سوراخوں یا گہرے گڈھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں پر مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس کی وجہ سے انسان سکون کا سانس لے رہا ہے، ورنہ اگر باقی جانور، کیڑے مکوڑوں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق پرندوں کی تعداد تقریباً 700 ارب سے زائد ہے۔ اگر یہ پرندے کسی عام طبی موت سے مرتے تو زمین پر قدم رکھنے کی جگہ تک نہیں ملتی، ہر طرف ان کے مردہ جسم ہوتے جو گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ محترم ناظرین، جانوروں کی روحیں کون قبض کرتا ہے؟ کیا انسانوں کی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت جانوروں کی روحیں بھی قبض کرتے ہیں؟ اس حوالے سے حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جانوروں، کیڑے مکوڑوں اور درختوں کی روح تسبیح میں ہے، تو جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے ان پر موت طاری ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کی موت ملک الموت کے قبضے میں نہیں، اور اس کے بارے میں مختلف روایت میں بھی موجود ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ ملک الموت صرف انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک فرشتہ ان کی یعنی حیوانات اور فرشتہ شیاطین کی اور ایک فرشتہ چند پرند یا مچھلیوں، کیڑے مکوڑوں کی روح قبض کرنے پر مأمور ہے۔ اس حوالے سے کئی روایات ہیں، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک الموت ہر جاندار یعنی انسانوں، جنوں کی روح قبض فرماتے ہیں، اور بعض سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ تمام ذی روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سونپی ہوئی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ملک الموت نے ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غرض کی کہ میں ایک مچھر کی بھی روح اللہ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے قبض نہیں کر سکتا۔ اس بات سے اشارہ ملتا ہے کہ مچھر کی روح قبض کرنے کا حکم بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ اس حدیث مبارکہ سے فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ذی روح کی روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دی ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا مچھروں کی روح بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے
دریافت کیا ان میں جان ہوتی ہے؟ جواب دیا گیا جی ہاں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بس ان کی جان بھی ملک الموت ہی قبض فرماتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جانور یہ جانتے ہیں کہ ان کو موت آنے والی ہے۔ اس حوالے سے محققین کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے، مگر بعض روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک حکایت جسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حکایت رومی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میرے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغا ہے، میں ان کی بولی جاننا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا، لیکن جب اس نے ضد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہو گیا اور اس کو اس کے گھر میں موجود کتے اور مرغے کی بولی سمجھا دی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا تو اس نے سنا کہ کتا اور مرغا دونوں جانوروں کے مرنے کی بات کرتے ہیں کہ کل گھوڑا مر جائے گا، تو ویسا ہی ہوتا، اگرچہ یہ ایک محسوس حقائق ہے، مگر بعض روایات کے مطابق جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں، کیا اپنے پیاروں کی لاشوں پر جانور بھی روتے ہیں؟ ناظرین محترم، ایسی کئی شواہد سامنے آئے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے اکثر جانور ساتھیوں کے مرنے پر روتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں۔ پرندوں میں موت کے حوالے سے آتا ہے کہ کوا 10 دن تک بھی سوگ کرتا ہے اور ہاتھی اور بھیڑیے بھی آواز نکال کر روتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرنے والوں پر رونے اور واویلا کرنے کے حوالے سے سب سے مشہور جانور بندر ہے، جو واویلا بالکل انسانوں کی طرح کرتا ہے، اور جب کسی بندریا کا بچہ مر جائے تو اس کا رونا قابل دید ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کے جذبات ہوتے ہیں، اسی طرح جانوروں اور درختوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ انسان جیسے غم، خوشی، تکلیف اور راحت کو محسوس کر سکتا ہے، اس طرح درخت اور جانور بھی ان تمام کیفیات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ماہرین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جب ہم کسی درخت یا پودے کے قریب بیٹھ کر خوشگوار گفتگو کریں اور ان کو پیار سے چھوئیں تو ان کی افزائش کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ نہایت صحت مند ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس پودے اور درختوں کا خیال نہ رکھا جائے اور ان کے سامنے منفی اور نفرت انگیز گفتگو کی جائے، ان پر بھی برا اثر پڑتا ہے اور وہ مر کھپ جاتے ہیں۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی موت، اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور میرے چینل وائس آف عمل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔